علی محمد خان صاحب، اگر سیکرٹ بیلٹ سے آپ زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں اور آپ کے خیال میں اپوزیشن روئے گی، تو پھر آپ کا سارا زور اوپن بیلٹ پہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ اگر عمران خان صاحب کی زندگی کی تمنا اور ہماری تحریک انصاف کی تمنا صرف پاور کوریڈورز میں انٹری ہے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنا اور وزارتیں جو ہے وہ جیتنا اور حکومتیں بنانا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو سیکرٹ ہمیں سوٹ کرتا ہے، لیکن ہم تو نظام ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ عمران خان تو کوئی وزارت عظمیٰ کا یا کوئی حکومتوں کا بھوکا نہیں ہے، وہ تو نظام ٹھیک کرنے آیا تھا۔ بیسیکلی تو عمران خان صاحب اس سارے سسٹم کے آؤٹ سائڈر ہیں، وہ تو اینٹی اسٹیٹس کو آدمی ہے، اس لیے ہمیشہ وہی بات کرتا ہے جو حق کی بات ہوتی ہے۔ اور کون سی نئی بات کی ہے میر صاحب؟ ہم نے سن 95-96 سے یہ بات کی ہے۔ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہمارے دوست ہیں، چارٹر آف ہپوکریسی میں، نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، میں اس کو ہپوکریسی کہتا ہوں، میری مرضی، وہ بتائیں کہ ڈیموکریسی ہے، ان کا عمل ثابت کرے تو میں بھی سی او ایچ کو سی او ڈی مان لوں۔ پوائنٹ نمبر 23 پہ کیا تھا؟ آپ تو سب چیزوں کے چشمدید گواہ ہیں میر صاحب، 23 پہ کیا تھا آپ مجھے بتائیں۔ سیکرٹ بیلٹ ختم کرنا ہے، اوپن کس بیلٹ نے کرنا کہا ہے۔ تھا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی میں سے کس نے کہا تھا؟ محترمہ بینظیر بھٹو نے۔ تو کیا شہید بھٹو صاحبہ کی، بے نظیر صاحبہ کی یہ خواہش ان کی جماعت پوری نہیں کرے گی؟ کیا آج کی پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں زرداری صاحب کی پارٹی بن گئی؟ وہ جو کام ضیاء صاحب نہیں کر سکے وہ تو زرداری صاحب نے کر دیا۔ آخری خواہشات تو پوری کر دے بندہ اپنے جو ہے شہید لیڈر کی۔ اور میاں صاحب، کیا جو ہے نون میں سے شین نکل رہا ہے یا شین میں سے نون نکل رہا ہے؟ اچھا، آپ ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں بھائی جان، کیا مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد محترم کی سیاست سے جو ہے یو ٹرن لے رہی ہیں؟ میاں صاحب نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہوگا۔ دیکھیں، 5 سال پیپلز پارٹی نے کیا، 5 سال نون لیگ نے کیا، دونوں نے اس آئینی ترمیم کو نہیں کیا۔ اب میں نے یہ سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آ کے کریں گے، تو آپ تو کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب آپ ہمیشہ… میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کا سارا انحصار سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیوں ہے؟ میر صاحب دیکھیں، سپریم کورٹ از دی الٹیمیٹ آربٹرر، الٹیمیٹ فیصلہ کون ہے؟ قاضی علیہ السلطان ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی سب کو ماننا پڑے گا۔ دوسری بات دیکھیں، عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے، اور میری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی ہوگی، کہ میلہ مویشیاں اور منڈی صرف پیر منگل کو لگے، سینٹ کے الیکشن والے دن نہ لگے، بولی صرف جانوروں کی ہو، انسانوں کی نہ ہو۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب، یہ بتائیے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا، اوپن بیلٹ ہوتا ہے، تو کیا پھر جو پی ڈی ایم کی توقعات ہیں پوری نہیں ہوں گی؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ نہ تو کوئی جماعت ہے اور نہ ہی یہ کوئی انسان ہے، یہ تو ایک نفرت، تکبر اور غرق، اور جو تکبر ہے اس میں غرق ایک ٹولہ ہے یہ۔ اور اس ٹولے کی آغاز سے لے کے انجام تک صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے تکبر اور اپنی نفرت کی جو ہے وہ آگ جو ہے وہ اس کو جلانا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے یہ ترمیم پیش کی ہے اپنا پارلیمنٹ میں، آئینی امینڈمنٹ، یا جب انہوں نے یہ آرڈیننس کیا ہے، یہ کیا فرماتے رہے ہیں سارے؟ ایک ہی بات کہ جی ہم اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ ہم اپوزیشن کو ایکسپوز کریں۔ ان کی ہر بات جو ہے اس کا جو ہے وہ رخ اسی طرف ہے کہ ہم کس طرح سے بہانہ بنا کے اپوزیشن کو گالیاں دیں، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ بات کریں، لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کرنے کی کوشش کریں، جبکہ خود جو ہے یہ نفرت کا اور تکبر کا نشانہ بنے ہوئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں، یہ کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی کسی طرف بھاگے پھرتے ہیں، کبھی کسی طرف بھاگے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے نا کہ ان کی سیٹیں کتنی ہیں؟ یہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ نامزد کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ان کے کاغذات جمع کروا دیں، اور یہ دوسرے لوگوں کو اس تعداد سے زیادہ کسی کے کاغذ جمع نہ کروائیں، تو الیکشن جو ہے وہ بالکل ہارس ٹریڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور 4 آزاد امیدوار جو پشاور سے جن کے کاغذات جمع ہوئے ہیں، ان کے ذرا بتائیں نا یہ سیکنڈ روڈ پرپوزل کون ہے، کس جماعت کے لوگ ہیں وہ؟ تو شرم آنی چاہیے ان کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ خود جو ہے یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو ہے وہ اسکیم بنا کے کرتے رہے ہیں، اب بھی یہی کام یہ کر رہے ہیں،
یعنی سینٹ میں کوئی آدمی امیدوار نہیں بن سکتا، کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا جب تک اس کو 2 MP جو ہیں وہ ایک پروپوز کرے اور دوسرا سیکنڈ کرے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس جماعت کے لوگوں نے جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو سیکنڈ کیا ہے، پروپوز کیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کام جو یہ کر رہے ہیں آرڈیننس کا، یہ اپنا جو سپریم کورٹ لے گئے، یہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈے کے لیے گئے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے جو علی محمد صاحب جو ہے یہ یہاں پہ فرما رہے ہیں ہپوکریسی آپ سے زیادہ ہپوکریسی جو ہے وہ کوئی کر سکتا ہے؟